میرا دیور دیورانی سے پیشے کی فرمائش کرتا۔ مجھے پیشے کا شوق تھا۔ میرا نام ببلی ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اپنے سسرال میں سیٹ ہو گئی تھی۔ میرا سسرال ایک جوائنٹ فیملی تھا۔ میں اپنی فیملی کی سب سے بڑی بہو ہونے کی خوبصورتی کا میرے مائکے سے لے کر سسرال تک ہر طرف چرچا تھا۔ مجھے اس پر بہت ناز تھا کیونکہ میرا شوہر بھی میری پسند کا تھا اور میں بھی اس سے پسند تھی۔ میرا دیور بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن وہ میرے شوہر سے بالکل مختلف تھا کیونکہ وہ زیادہ جذباتی تھا اور ہر چھوٹی بات پر غصہ کر دیتا تھا۔ اس سے لے کر میرے سسرال میں روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری دیورانی اتنی خوبصورت نہیں تھی، یہ کسی وجہ سے میرے دیور کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ میرا دیور اس شادی سے ناخوش تھا۔ میری دیورانی نارمل نئے نقش کی حامل تھی۔ میرا دیور مجھ سے ایج میں کافی چھوٹا تھا۔ وہ میری تعریف بھی کر دیتا تھا، میں بھی اس کا خیال رکھا کرتی تھی، پر میں نے کبھی اس کی ذاتی زندگی میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔ دن اسی طرح ہی گزرتے گئے جب ایک دن میرے دیور نے دیورانی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بھی رونے لگی تھی۔ میں اس سے واپس گھر لے آئی تھی اور اپنی بیوی کو گھر میں دیکھ کر وہ اس سے کہنے لگا، ابھی تک کہاں موجود تھی؟ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ اس کو دلاسا دیا اور وجہ پوچھی کہ اس سے گھر سے کس نے نکالا ہے، کس بات پر لڑائی ہوئی۔ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی اور بس روتی جاتی تھی۔ مجھے بھی حیرت ہوتی تھی کہ ان کی لڑائی رات کو کیوں ہوتی ہے۔ کچھ دن کے بعد میرا دیور فریش ہو گیا اور اپنی بیوی کو منانے لگا۔ اس کی بیوی بھی راضی ہو جاتی تھی، لیکن پھر جیسے ہی رات ہوتی تھی تو میرا دیور دوبارہ چلاتے ہوئے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیتا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی اور اپنے شوہر سے بھی دیور کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں، وہ رات کو ہی اپنی بیوی کو گھر سے نکالتا ہے، لیکن میرے شوہر یہی کہتے تھے تو اس کی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی دیورانی سے بات کی اور اس سے سمجھایا کہ اگر رات کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتی ہوں۔ پر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے صحیح طریقہ اپنے شوہر کو بتایا ہے، لیکن وہ کرتے ساتھ ہی مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے اور مجھ سے کہتے تھے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ جب وہ غصے میں مجھے نکال دیتا ہے، میں حیران ہوئی اور اس کو کہا کہ تم صبر سے کام لیا کرو، ایک رات چپ چاپ دیکھ لو، پھر شاید وہ بھی تمہیں باہر نہ نکالے۔ میری دیورانی نے میری بات مان لی اور اس کا کہنا تھا کہ میرا دیور اب اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ میں بھی حیران ہوئی۔ میرا دیور اچھی طبیعت کا مالک تھا، بھرپور جوان تھا، پھر اس کے ساتھ یہی ناانصافی تھی۔ کہاں سے بیوی اس طرح کی نہیں ملی تھی؟ مجھے یہی لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرنے سے کتراتا۔ میں نے اس کو بیوی کو طرح طرح کے طریقے بتائے کہ شوہر کو ایسے قابو میں کرتے ہیں۔ وہ بھی میری بات ماننے لگے اور اسی طرح کرتی تھی اور اس کا شوہر اس پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دیور کو پکڑ لیا اور اس سے سمجھانے لگے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ رات کو تم سامنے اس سے گھر سے باہر نکال دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب بھی میں اس کے قریب آتا ہوں تو مجھے روک دیتی ہے اور منع کر دیتی ہے۔ میں اس وجہ سے اس سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ تم آرام سے کام لو، لڑکیاں کچھ وقت لیتی ہیں، لیکن اگر تم ایسا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ ڈر گیا تھا اور میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ جلدی اس سے پا لے گی۔ اگر وہ کچھ ٹائم اپنی بیوی کو سوچنے کے لیے دے گا تو اس سے بھی آسانی ہوگی۔ اس نے میری بات سمجھ لی۔ اب وہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے اور آرام سے رہنے لگے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، اس وجہ سے گھر میں بھی سکون آ گیا تھا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا جب میرا دیور میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اتنا وقت کافی ہے، اب میں اور وقت نہیں دے سکتا، اس لیے میں اس کی بیوی کو بولوں کہ وہ تیار ہو جائے، کیونکہ آج رات کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں برداشت کرے گا۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی اور اپنی دیورانی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ آج رات وہ خود کو تیار کرے تاکہ اس کا شوہر اپنا حق وصول کر سکے، اور میں نے اس سے چپ چاپ سب برداشت کرنے کا کہا، جس پر وہ حیران ہوئی لیکن چپ رہی تھی۔ رات جیسے ہی ہوئی تو وہ دونوں روم کے اندر چلے گئے تھے۔ میں بھی پرجوش تھی کہ شاید آج دونوں کچھ کر سکیں گے، مگر آج پھر سے میرے دیور نے اس پر چلانا شروع کر دیا اور اسے طلاق دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ وہ اس سے یہ بھی کہنے لگا تھا کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ میں اپنی دیور کی بات سن کر حیران تھی۔ میری دیورانی کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ سسرال میں پھر سے سکون
ناش آنے چکا تھا۔ میں اس بار تنگ آ چکی تھی کیونکہ اس کے مائکے جانے سے مجھ پر بھی ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔